اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نکیرا ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ یہودیوں کے متعلق باتیں چل رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کل کے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ ارشاد فرمایا کہ یہودیوں نے کیونکہ کافروں کے بتوں کو جا کے سجدے کیے تو اللہ تعالی نے ان پر لعنت فرمائی، فرمایا یہ ہے لعنتی قوم ہے۔ آگے ارشاد فرمایا یہودیوں کی ایک اور خصلت بیان کی جا رہی ہے، کیا ہے؟ فرمایا ام لہم نصیب من الملک، فرمایا کہ کیا ان کے لیے سلطنت میں سے کچھ حصہ ہے؟ فائز اللہ یؤتون الناس نکیرا، فرمایا اگر ایسا ہوتا تو یہ تل برابر بھی کسی کو کچھ نہ دیتے، یعنی یہودیوں کو اگر یہ ملک مل جاتا تو یہ تل برابر بھی کسی کو جگہ نہیں دیں گے۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کے اس دعوے کو بیان کیا ہے کہ یہودیوں نے کہا تھا کہ نبوت بھی ہمارا حق ہے اور ملک بھی ہمارا حق ہے، نبی صرف اور صرف ہمارے اندر آ سکتا ہے اور ملک جتنا بھی ہے، بادشاہی جو ہے، یہ ملک جتنے بھی ہیں، یہ اس پر بادشاہت کرنا، اس پر سرداری کرنا، حکومت کرنا، یہ ہمارا حق ہے۔ تو پھر ہم عربوں کی اتباع کیسے کریں؟ تو فلہٰذا جب حکومت کرنا بھی ہمارا حق ہے، نبوت بھی ہمارا حق ہے، تو ہم عربوں کی اتباع کیسے کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا رد کرتے ہوئے ان کی بات کو جواب دیا ہے۔ فرمایا کہ ان کا اگر ملک میں سے کچھ حصہ ہوتا نا تو ان کی کنجوسی کا حال یہ ہے، ان کی طبیعت جو خبیثہ طبیعت ہے ان کی، اس کا حال یہ کہ فائز اللہ یؤتون الناس نکیرا، میں یہ کسی کو تل برابر بھی جگہ نہ دیتے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ کسی بندے کے بارے میں کہ اگر روزی روٹی تیرے ہاتھ سے چلے تو سارے نے بھوکا مار دینا سی، تو یہی حال ان کا بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا اگر یہودیوں کے ہاتھ میں سارا کچھ ہوتا، ملک ہوتا یا نبوت ہوتی، فرمایا نبوت کا مسئلہ تو ان کے پاس ویسے نہیں ہے، اور اگر ان کے پاس ملک آ جاتا تو یہ کسی کو رہنے نہ دیتے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، حضور نے ارشاد فرمایا لأخرجن اليہود والنصارى من جزیرۃ العرب فلم اترک فیہ الا مسلما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں عرب کی سرزمین سے یہودیوں کو بھی نکالوں گا اور عیسائیوں کو بھی نکالوں گا۔ حالانکہ یہ لوگ نسل در نسل رہتے آ رہے تھے، یہ جو امن کے رٹے لگاتے ہیں نا، ذرا یہ حدیث پاک کو دیکھیں۔ فرمایا لأخرجن اليہود والنصارى من جزیرۃ العرب، میں ضرور عرب سے جو ہے وہ یہودیوں کو بھی نکالوں گا اور عیسائیوں کو بھی نکال دوں گا۔ فلم اترک فیہ الا مسلما، فرمایا کہ عرب کے اندر کوئی شخص رہ سکتا تو صرف اور صرف وہی رہ سکتا جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور صرف بات نہیں ہے، نکالا ہے باقاعدہ۔ قبیلہ بنو قریظہ کے 700 بندے مارے گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی دن کھڑے ہو کر جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبیلہ بنو قریظہ کے 700 بندوں کو جو ہے وہ ذبح کروا دیا۔ حضور نے فرمایا ختم کرو ان کو۔ قبیلہ بنو نذیر بچ گئے تھے، وہ خیبر میں جا کے بیٹھ گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خیبر میں پہنچ گئے، پھر خیبر سے ان کو نکالا، پھر وہ عرب سے ہی نکل گئے۔ اور خیبر کا درد آج تک یہودیوں کو ہے، آج تک یہودیوں کو ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک یہودی جو ہے وہ لڑکا، وہ باقاعدہ پلے کارڈ اٹھا کے کھڑا تھا، اس نے کہا خیبر تمہاری آخری جیت تھی۔ یہ ابھی کی بات ہے، اس کا مطلب یہ کہ ابھی تک مسلمانوں کو پتہ نہیں نا، لیکن ان کو خیبر کا درد آج تک ہے، ٹھیک ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضور نے جب خیبر سے بھی ان کو نکال دے تو پھر یہ عرب کی سرزمین سے دفع ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ پھر یہ تتر بتر ہو گئے، پھر ان کے بعد جناب اللہ یہ پھرتے ہی رہے ہیں مارے، کیونکہ قرآن مجید کیا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ہم نے ذلت اور محتاجی ان پر منہ پر دے ماری ان کے، ٹھیک ہے نا، یہ پھرتے رہے کتے کی طرح۔ ہاں، سلطنت بنانے کے 2 طریقے قرآن نے بیان کیے کہ کس طریقے سے بنا سکتے ہیں۔ آج جو اسرائیل بنا ہے نا، اس کے بارے میں قرآن پہلے بیان کر چکا ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کس طرح کے بنا سکتے ہیں۔ فرمایا حبل من اللہ و حبل من الناس، فرمایا یہ 2 طریقے ہیں اسرائیل بن کیسے سکتا ہے۔ میں حبل من اللہ، یا تو یہ اللہ کے راستے پر سیدھا سیدھا آ جائے، اللہ کی رسی کو تھام لے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں داخل ہو جائے، پھر ان کو اللہ تعالیٰ سلطنت عطا فرما دے گا۔
نہیں وحبل من الناس. پھر دوسرا طریقہ یہ اسرائیل بننے کا کہ جب لوگ ان کی حمایت کریں گے تو پھر جا کے یہ کچھ نہ کچھ بنا لیں گے. آج دیکھ لیں امریکہ جب سے اسرائیل کے پیچھے کھڑا ہوا تب جا کے اسرائیل بنا ہے. تو یہ اسرائیل کا بننا یہ قرآن نے 1400 سال پہلے بیان فرما دیا تھا. جب لوگ ان یہودیوں کی سپورٹ کریں گے, کوئی لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے, پھر جا کے اسرائیل بنے گا. بگرنا ان کی عادت کیا ہے, فرمایا اگر یہ پورے جناب علیہ اس پر. اور دیکھیں یہودیوں کا دعویٰ آج بھی یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو 7-8 ارب اس وقت دنیا کے اندر زمین پر جو انسان بس رہے ہیں ان کا مرنا ضروری ہے. دنیا میں آبادی اس ٹائم صرف اور صرف 4 ارب ہونی چاہیے, 4 ارب زیادہ ہو چکی ہے, فلہذا ان کا مرنا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے لوگ جو پیدا ہوئے ہیں نا یہ صرف اور صرف ہماری خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں. حکومت کرنا صرف اور صرف یہودیوں کا, کہ یہ آج بھی ان کی جو ہے وہ پالیسی موجود ہے. آپ ان کی کتاب پڑھ کے دیکھیں, گریٹر اسرائیل پڑھ کے دیکھیں, یہ میری کتاب میرے پاس پڑھی ہے لائبریری کے اندر. 12 اصول یہودیوں کے لکھے ہوئے ہیں کہ جس پر انہوں نے عمل کرنا ہی کرنا ہے. 12 اصول ہے دا گریٹر اسرائیل کے اندر, یہ انہوں نے لکھے باقاعدہ, اور اس پر وہ عمل کر رہے ہیں باقاعدہ. ایسے خالی ہاتھ نہیں بیٹھے. آپ دیکھ لیں یہ آٹے میں نمک کے برابر نہیں ہے یہودی. اسرائیل جو موجودہ اسرائیل ہے یہ آپ یوں سمجھ لیں آپ کے ملتان سے بھی چھوٹا سا ملک ہے, لیکن دیکھ لیں پوری دنیا کی جو ہے وہ اپنا کرنسی کو, پوری دنیا کے جو ہے وہ معاملات کو جو کنٹرول کر کے بیٹھے ہوئے اگلے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے پوری دنیا کو گیموں پر لگا دیا, خود کاروبار کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں پوری دنیا کے اندر اتوار کی چھٹی ہے نا, مسلمان بھی کر رہا ہے, عیسائی بھی کر رہا ہے, سارے کر رہے ہیں. لیکن آپ حیران ہوں گے اسرائیل کے اندر یہودیوں کے اندر اتوار کی چھٹی نہیں ہوتی ہے, اور وہ گیم نہیں کھیلتے, صرف کاروبار کرتے ہیں. ہماری قوم پاکستان افغانستان انڈیا کا میچ ہو جائے نا, ٹھیک ہے جی, پھر کیا دین اور کیا دنیا اور کیا سارا کچھ جناب اللہ, بڑے بڑے حاجی, بڑے بڑے نمازی, سارا کچھ جناب اللہ چھوڑ کے گیا, خیر قضا پڑھ لیں گے, خیر کچھ نہیں ہوتا. فائنل تو دیکھیے نا ایک باری, سمجھ آئی نا. آگے دیکھیں جی ان کی ایک دوسری طبیعت. فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. فرمایا ایک تو ان کا حال یہ ہے کہ یہ کسی کو کچھ بھی نہ دے اگر ان کے پاس کچھ آ جائے تو, ٹھیک ہے. اور دوسرا حال ان کا کیا ہے, فرمایا یہ اتنی حاسد قسم کی قوم ہے. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ, بلکہ یہ لوگوں سے حسد ایسا کرتے ہیں, علی ما آتاہم اللہ من فضلہ, رب اپنے فضل سے کسی کو کچھ دے ہی دے تو ان کا حال یہ ہے کہ سب سے زیادہ حسد کرنے والے یہی لوگ ہوتے ہیں. نبوت ان کے پاس نہیں آئی ہے, 40,000 نبی ان کے پاس آئے ہیں, لیکن آگ کیوں لگی ہے کہ اولاد ابراہیم اولاد اسحاق کے اندر سارا کچھ آتا رہا, تب تک تو ٹھیک تھا. جب اولاد اسماعیل کے اندر نبوت آئی ہے جی, تو پھر ان کو آگ لگ گئی ہے. کتنے نبی آئے ہیں, موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے, عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس, یحییٰ علیہ السلام, زکریا علیہ السلام, اس کے بعد جناب آگے چلتے داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, جی یعقوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, یہ سارے نبی اسرائیلی نبی ہیں. یہ کیا ہے, یہ اسرائیلی نبی ہے, سارے کے سارے انہی کے اندر آئے ہیں. صرف کیا ہے کہ امام اعظم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آئے. بس آگ لگ گئی پوری, ٹھیک ہے نا جی. آج تک سڑتے پھرتے ہیں کہ ہاں تو پھر ہمارے ہاں کیوں نہیں آیا ہے, ٹھیک ہے جی. رب نے فرمایا لانتی قسم کے خبیث ہو, میں یہ خلافت یہ نبوت دینا یہ میرے رب کا کام ہے. اپنا خلیفہ کس کو بنانا ہے, اپنی نبوت کس کو دینا ہے, ٹھیک ہے جی. یہ تو میرے رب کا فضل ہے, جسے چاہے اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. اگر اس نے آقا علیہ السلام کو ختم نبوت کے لیے چن لیا ہے تو یہ تو میرے رب کا کرم ہے میرے نبی پر. کیوں جی, آقا علیہ السلام ساری رات کھڑے ہو کے جب نماز پڑھتے نا تو پاؤں مبارک متورم ہو جاتے, ورم آ جاتی پاؤں مبارک. ناز والا نبی ہے, ٹھیک ہے. اما عائشہ صدیقہ عرض کرتی حضور آپ تو امام الانبیاء ہیں, آپ کیوں ساری رات کھڑے ہو کے جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں. آقا علیہ السلام فرمایا تھا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا, میں رب کا شکر نہ ادا کروں کہ اس نے امام الانبیاء مجھے بنایا ہے. میں رب کا شکر نہ کروں کہ اس نے سارے لوگوں سارے انبیاء کو کہا کہ میں ایک ہوں, مجھے بلا کے دکھایا, فرمایا محبوب دیکھ لے میں ایک ہی ہوں. ہے جی, کتنے مقامات, کتنی عظمتیں, کتنی شانیں, کتنی بلندیاں, کتنے رفعتیں مجھے عطا فرمائی ہیں. افلا اکون عبدا شکورا, میں شکر نہ کروں اپنے رب کا کہ پروردگارا تو نے چنا بھی صحیح تو مصطفیٰ کریم کو چنا ہے, ٹھیک ہے نا جی. یہ تو رب کا فضل ہے, اللہ تعالیٰ جسے چاہے عطا فرما دے. بات سمجھ آئی نا جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ, وہی بات آ گئی. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب بھی عطا فرمائی ہے, حکمت عطا فرمائی ہے. وآتیناہم ملکا عظیما, ہم نے انہیں بہت بڑا ملک بھی عطا فرمایا ہے, ٹھیک ہے. یہ خالی ویلے نہیں تھے, ہم نے انہیں سب کچھ عطا فرمایا. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو ہم نے عطا فرمایا.
کیوں جی؟ موسیٰ علیہ السلام کتاب نہیں عطا فرمائی، ٹھیک ہے جی، باقی انبیاء کو حکمت سنت نہیں عطا فرمائی ہے، ہر نبی کچھ نہ کچھ لے کے آیا ہے۔ اس کے بعد وَآتَيْنَاهُم مُلْكًا عَظِيمًا، ہم نے بہت بڑا ملک بھی انہیں عطا فرمایا تھا۔ داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ساتھ بادشاہ بھی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی تو حد ہی کوئی نہیں ہے، روئے زمین کا سب سے بڑا بادشاہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نبی بھی ہے اور ساتھ بادشاہ بھی ہے۔ ہم نے ان کو بھی سب کچھ عطا فرمایا ہے، لیکن حسد، ٹھیک ہے جی، حالت دیکھ لیں حسد کی کیا ہوتی ہے کہ بندے کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود ہاں دوسرے کے پاس کیوں ہے؟ جب یہ چیز ان کو کھا گئی ہے کہ آخری نبی بھی ہمارے پاس آتا نا، ٹھیک ہے، ادھر کیوں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، فرمایا ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ان کو یہ بات سمجھ آ گیا یہ رب کا فضل ہے، نبوت جسے مرضی عطا فرما دے، ٹھیک ہے نا، اعتراض کی گنجائش ہے نہیں۔ دیکھو نا شیطان کی مصیبت کیا تھی، اس کا کھانا خراب کیسے ہوا ہے؟ اس نے کہا جی خلقتہ من نار و خلقتہ من طین، اس نے کہا آگ سے میں بنایا گیا ہوں، سجدہ آدم مٹی کو کیا جا رہا ہے، لا یہ پلیتی اس کو کھا گئی ہے۔ اس کنجر کو یہ بات ہی سمجھ کوئی نہیں آئی ہے کہ یہ تو رب کا کرم ہے، جسے چاہے اپنا کرم فرما دے، آگ پر مہربانی کرے یہ بھی اسی کی مہربانی، آگ بھی تو اسی کی مخلوق ہے، اسی نے پیدا کی ہے، ٹھیک ہے، مٹی بھی تو اسی کی پیدا کی ہوئی ہے، یہ تو اسی کی مہربانی ہے جسے چاہتا کرم فرما دے۔ لیکن کیونکہ شیطان نے کہا، اس نے کہا جناب کیونکہ یہ میری کیا ہے آزادی اظہار رائے اس نے کیا ہے جی، اس نے کہا جی میری مرضی، میرا جسم میری مرضی ہے، اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں تو فلہذا میرا حق بنتا ہے میں مسجود ملائکہ بنتا، ٹھیک ہے جی، معلم الملائکہ میں، سارے فرشتوں کا استاد میں، اور سجدہ لا یہ چیز لا ڈوبی ہے ان کو۔ جس طرح ہماری قوم کے اندر ہوتا ہے نا دماغ خراب ہوتا ہے، کہتے جی مطلب ہے ڈوگر ہم اور چودھری کوئی اور، ارائی ہم اور ڈوگری کوئی چودھری کوئی اور، جٹ ہم اور چودھری اور۔ ہمارے قوم کے اندر بھی یہ دماغ خراب ہے نا، جٹ بٹ ارائی کھوکر یہ سارا کچھ ہم سمجھتے بھی سارا کچھ تو ہم ہے، چتراہٹ کسی اور کی، لا یہ چیز ہوتی ہے حسد۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، میں کچھ یہودی ایسے ہیں جن کو یہ بات سمجھ آئی ہے کہ نبوت میرے رب کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرما دے۔ میں جب ہم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اولاد اسماعیل کے اندر بھیجا تو کچھ کو جا کے سمجھ آیا، حضرت عبداللہ بن سلام کو، انہوں نے کہا میرے مالک جس کو تو نے نبی بنا دیا ہم نے اسی کے آگے سر جھکا دیا، بس ہے جی۔ بندے کے پتر والی بات بھی یہی ہونی چاہیے، رب جسے چاہے کرم فرما دے تو بندے کا حق بنتا ہے بھئی میرے مالک یہ تیرا کرم ہے، تو نے جس کے آگے جس کو دے دیا دے دیا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دیکھیں نا جی یہ رب کی شان ہے، ذاتوں کے اندر سب سے بڑی ذات سید ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، سید ذات ہے نا، اگر کئی سید آپ دیکھیں گے ذات کے لحاظ سے تو کوئی ان کے برابر ہو نہیں سکتا ہے، لیکن کئی سیدوں نے دوسری ذاتوں کے آگے سر نہیں جھکایا۔ کتنے سید ہیں جنہوں نے جا کے غیر سید کے جا کے مرید بھی ہوئے، کتنے سید ہیں جنہوں نے غیر سیدہ کے جا کے آگے شرف تلمذ بھی یعنی شاگرد بھی جا کے ان کے بنے، یعنی غیر سید ان کے آگے آ کے بیٹھ گئے۔ یہ تو رب کا کرم ہے جسے چاہے عطا فرما دے۔ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ اصل خالص سید ہے کہ نہیں؟ لے کہاں چکا ہوا ہے ارائی کے آگے؟ شاہ عنایت کون ہے؟ وہ سید نہیں ہے، شاہ عنایت ارائی ہے، ہاں جی۔ وہ شاہ جو کہتے ہیں نا شاہ، وہ تو سرداری کی وجہ سے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پیر سید میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سید ہے کہ نہیں؟ اور چھوٹا موٹا سید نہیں ہے، حضور نے فرمایا میرے علی تو میرا شہزادہ ہے، ہاں کوئی ویلا سید نہیں ہے، اتنا ہائی لیول کا سید ہے۔ جی اثر کی سنتیں قضا ہو جائے تو حضور فرمایا میرا پتر ہو کے اثر کی سنتیں چھوڑ دی ہیں، کس لیول کا سید ہوگا؟ لیکن مرید کہاں جا کے ہوا ہے؟ جٹوں کا سیال شریف جا کے۔ اچھا کسی نے کہا، اس نے کہا بابا سید ہو کہ تو نے جناب اعلیٰ سیال شریف جا کے تو مرید ہو گیا ہے، تو آپ کا جو جواب ہے نا وہ بڑا خوبصورت ہے۔ آپ نے فرمایا ماں جٹ دا بننا ساوا ڈٹھا، یہ لفظ ہے، سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ وہ تو آنا چاہیے سمجھ، بننا نہیں ہوتا وٹ، ہاں ہاں فرمایا ماں جٹ دا بننا ساوا ڈٹھا، مطلب کیا ہے؟ میں نے اس جٹ کے بننے پہ میں نے گھاس دیکھی ہے، ظاہر ہے گھاس جہاں پہ نظر آئے تو وہاں پہ جا کے کوئی بندہ بیٹھتا ہے نا کاٹنے کے لیے۔ فرمایا ہمیں تو بھائی اس کے جٹ کے وٹ پر جو ہے وہ جا کے سارا کچھ ملا ہے، کسی اور کے در پہ ملتا تو ہم وہاں چلے جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ رب کی تقسیم ہے، یہ کیا ہے؟ جسے چاہے عطا فرما دے، ٹھیک ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ
کچھ ایسے ہیں جو رب کی تقسیم کو مان کر ایمان لاتے ہیں، ومنہم من صدان، اور کچھ ایسے بدبخت ہیں جو اسے منہ پھیر لیتے ہیں، وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، فرمایا جو پھر رب کی تقسیم سے منہ پھیرتا ہے نا، پھر اس کا عذاب کیا ہے، فرمایا ہم اسے جہنم میں داخل پھر ضرور کرتے ہیں۔ تجھے کون سی تکلیف ہے رب کی تقسیم پر؟ رب جسے چاہے عطا فرما دے، فرمایا جسے رب کی تقسیم بارے نہیں کھاتی نا، وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، فرمایا پھر ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر داخل کریں گے، اور اس کا حال کیا ہوگا ذرا آگے دیکھیں، مَا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا، فرمایا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا نا، جنہیں رب کی تقسیم وارے نہیں کھاتی ہے، سوف نصلیہم نارا، ہم انہیں جہنم میں بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر داخل کریں گے۔ تینوں رب کی تقسیم وارے نہیں کھاتی نا، تو ویکھ مزہ چک پھر۔ اچھا ہوگا کیا جہنم کے اندر؟ فما کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، فرمایا پھر ہم کیا کریں گے، ہم پھر ان کے جسم کی جو کھالیں ہوں گی ہم ان کو بدلتے رہیں گے۔ کیا کریں گے؟ کھالیں بدل، ایک کھال جل جائے گی پھر اس کے اوپر چڑھا دیں گے، دوسری کھال چڑھا دیں گے، پھر وہ جل جائے گی پھر کھال چڑھا دیں گے۔ کیوں؟ فما لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کا مزہ چکھتا رہے۔ سمجھ آئی کوئی نا؟ کیسی بات ہے؟ ہم ان کی کھال کو دوسری کھال سے بدلتے رہیں گے۔ ایک کھال جل جائے نا، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی کو کچھ ہو جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کچھ عرصے بعد چلو وہ جسم کا اسے ٹھیک بھی ہو جاتا ہے نا، کھال جب دوبارہ نہیں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہاں جہنم کے اندر ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ کافروں کے لیے عذاب کیا ہوگا؟ فرمایا کہ جب ان کی کھال جہنم پوری جلا دے گی، ٹھیک ہے، جب ان کی ہڈیاں بچ جائیں گی، ان کا گوشت جو ہے وہ سارا جل جائے گا، فرمایا ہم دوبارہ چڑھا دیں گے، پھر جلائیں گے، پھر دوبارہ چڑھائیں گے، پھر جلائیں گے، ابد الاباد تک، کیونکہ موت تو ظاہر ختم ہو چکی ہوگی، جنت اور جہنم کے بعد تو موت ہوگی نہیں۔ فرمایا اس وقت کیا ہوگا؟ فرمایا ہم ان کے سوری ابد الاباد تک ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ ایسا ہوتا رہے گا، جب کھال جلتی رہے گی دوبارہ چڑھاتے رہیں گے۔ کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ انہیں عذاب کا مزہ تو آئے نا ایک باری۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ دسو یار ایماندار، نہ کلمے دا مزہ نہیں آ گیا ہے؟ کلمہ پڑھنے کا مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ اب بندہ اپنی قسمت پر نہ ناز کرے کہ میرے مالک تیرا لاکھ احسان ہے، کم سے کم گناہگار ہی صحیح تو نے کلمہ تو کم سے کم پڑھوا دیا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب ذرا ساتھ ساتھ عذاب کی بات آئی ہے تو ساتھ تسلی بھی دے دی، فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا ہاں سب کے لیے ایسا نہیں ہوتا ہے، جو اپنے ہیں ان کا حال کیا ہے؟ فرمایا والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، عملوا الصالحات، جنہوں نے اچھے عمل کیے نا، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور ان کے لیے ہم نے علیحدہ انتظام کر رکھا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہم ان کو ایسے باغوں کے اندر داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اوپر سے درخت کھڑے ہوں گے، سونے اور چاندی کا درخت بنا ہوگا، نیچے سے چشمہ جاری ہوتا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اور ہوگا کیا؟ لہم فیہا ازواج مطہرہ، ایک تو ماحول ایسا ہوگا، اوپر سے ہم ان کو پاکیزہ بیویاں دے دیں گے، نہ ذہن پلید ہوگا نہ جسم پلید ہوگا، یعنی دونوں طرف سے، نہ ذہن کی پلیدگی ہوگی نہ ہی جسم کی پلیدگی ہوگی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ذہن طور پر بھی پاکیزہ ہوں گی اور جسمانی طور پر بھی پاکیزہ ہوں گی۔ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، ہم انہیں سایوں کے اندر داخل کر دیں گے، سایہ ہی سایہ ہوگا۔ جنت کے اندر دھوپ نہیں ہے، جنت کے اندر دھوپ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دھوپ کے اندر تکلیف ہوتی ہے، نہیں تو مہینہ صبر کر لو، دیکھ لو تماشا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو دھوپ پہ تکلیف ہوتی ہے۔ اب صرف سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب وہاں پہ سورج ہی نہیں ہے تو پھر روشنی کہاں سے آئے گی؟ تو علماء فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نور کی تجلیات کی وجہ سے ساری جنت روشن ہوگی۔ ہاں، رب کی نور کی تجلیات کی وجہ سے کیا ہوگا؟ ساری کی ساری جنت روشن رہے گی، وہاں پہ کسی سورج کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تمہیں ایسے سایوں کے اندر داخل کریں گے، اگر روشنی کی ضرورت بھی ہوگی تو ہم اپنے نور کی وجہ سے پوری جنت کو روشن کر دیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔